بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر سے شادی کرنے کے کتنے نقصانات ہیں؟ تو یہ ہمارے نالج میں نہیں کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ ہم آج کل بہت دیر سے شادی کر رہے ہیں، بہت کم شادیاں ہو رہی ہیں۔ سے نکاح کو عام کرو اور زنا کو کم کرو۔ جب ایک سنت طریقے پر جب ہم نکاح کریں گے تو باقی یہ جو ساری برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، یعنی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں 9 اس میں 11 شادیاں کی۔ تو آج کل لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں۔ جب مردوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا، جب 40 سال کی عمر میں نکاح کریں گے تو لڑکی کی شادی کہاں سے ہوگی؟ اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے نہیں دیتے، لڑکے کو شادی نہیں کرنے دیتے، اور روتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں آیا۔ وہ اس لیے نہیں آتا، جس طرح تم اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دیتے اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دیتے۔ اور جب مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ منگنی کر دیتے ہیں، 1 سال بعد شادی کر دیں گے۔ تو وہ 1 سال مرد پر کیسے گزرتا ہے، وہ کیسے گزارا کر سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس ماحول میں، ایسے معاشرے میں جو آج کل چل رہا ہے، جس میں زنا عام ہے اور سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، اس میں بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے۔ نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس معاشرے میں 1 سال تک روزے تو رکھ کر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کے بغیر گزارا ہونا مشکل ہے۔ اور آدمی جوان بھی ہو اور 1 سال تک عورت کے بغیر گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ خواہشات نفسانی اور شہوت یہ تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جس طرح بھوک لگتی ہے تو انسان روٹی نہ کھائے تو گزارا ہو سکتا ہے؟ 1 دن نہیں کھائے گا، 2 دن نہیں کھائے گا، 3 دن نہیں کھائے گا۔ تو یہ اس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب روٹی بھوک کو مٹا سکتی ہے، بغیر روٹی کھائے انسان کتنے دن زندہ رہے گا؟ اگر اسے کھانا کھانا پڑتا ہے، اس طرح اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے آئیڈیل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ عثمان بن معظوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم بیوی کے بغیر سفر کرتے تھے تو ہم پر بہت زیادہ شہوت سوار ہوتی تھی، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ہر چیز ان سے سیکھتے تھے، وہ اس بات کو بیان کرنے کہ ہم سفر میں تھے، جب سفر کرتے عورت کے بغیر سفر کرتے، اپنی بیوی کے بغیر سفر کرتے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں، یعنی آپ سے اجازت مانگی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں جس سے ہم نامرد ہو جائیں، کہ ہمارا سفر میں عورت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ہم سے گزارا نہیں ہوتا۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو جسمانی شہوت ہے وہ ہمیں
ہمارے اوپر بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے، تو ہم عورت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نامرد ہونے کی اجازت نہیں، تمہیں نامرد ہونے کی اجازت نہیں۔ تو پھر کیا فرمایا کہ نکاح کر لو۔ سفر میں فرمایا کہ نکاح کر لو، کوئی رشتہ میسر ہو تو نکاح کر لو، یعنی نکاح کو عام کرنا ہے۔ ہم نکاح کو چھوڑ کر زنا کو عام کر رہے ہیں۔ نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب نکاح کرنے سے جو انسان کا آدھا ایمان پورا ہوتا ہے، نکاح کے بغیر انسان اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو جتنی نکاح میں تاخیر کرو گے اتنی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ سائنس کی بات ہے کہ جتنی نکاح میں تاخیر کرو گے سیکشول پاور اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ انسان کے اندر جو قوت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ جو قوت ہم استعمال نہیں کرتے وہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر میڈیکلی آپ کو جسمانی نقصان ہوتا ہے، اور جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہوتی نیچرل طریقے سے سنت کے مطابق استعمال کرنے سے استعمال نہیں ہوتی، گناہوں میں نہیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا جسم اس معاملے میں کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اوپر سے آپ صحت مند لگو گے، آپ کا جسم صحیح ہے، تو لیکن آپ کا جو اندر مردانہ قوت ہے، جو مردانہ طاقت ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، ہماری ٹانگیں ہیں، جب ہم نے ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گی۔ ٹانگوں کا کام چلنا ہے، تو جس طرح بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے چلنا نہیں آتا، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو آہستہ 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 اس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ چلنا شروع ہی نہ کرے تو وہ کافی دیر وہ اسی طرح رہے گا، جب اس کی ٹانگوں میں وہ قوت نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ٹانگوں کا کام چلنا ہے، اگر ہم چلنا چھوڑ دیں گے تو ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گی۔ تو ہمارے کانوں کا کام جو ہے وہ سننا ہے۔ کانوں کی ہم نے سننا چھوڑ دیا تو ہماری وہ سماعت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، تو ہم دیکھنا چھوڑ دیں گے تو وہ بصارت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس طرح اللہ نے انسان میں ڈیزائرز رکھے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان ہے۔ انسان بظاہر تو طاقتور نظر آتا ہے، بظاہر تو اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے، باڈی بلڈر بنا نظر آتا ہے، تو لیکن جب اس کے اندر جو قوت ہے، جو نکاح کرنے سے وہ قوت برقرار رہتی ہے، وہ بغیر نکاح کے جس کو استعمال ہی نہیں کرنا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس سے ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر یہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انسان اس چیز سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا بتایا کہ آپ نامرد نہیں ہو، آپ کو نامرد ہونے کی اجازت نہیں۔ تو اگر ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو ہم سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے ہیں؟
روزے رکھتے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں نے شادیاں ہی نہیں کرنی، تو ایک نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، نفل پڑھتا رہوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یعنی شادیاں، اس حدیث کے اندر شادیاں بھی کی ہیں، تو نکاح کرنا سنت ہے، اس لیے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس سنت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا کر زنا کو عام کریں، تو ہم اس سے نکاح کو عام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین۔